جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جب الیکشن میں 1 مہینہ اور 3 دن رہ گئے ہیں، 33 ڈیز باقی ہیں الیکشن میں، اس وقت جب سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن پتھر پر لکیر ہیں، اس وقت جب فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات نہیں پھیلائے جانے چاہیے، اور اس وقت جب فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر میڈیا نے الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلائے تو وہ توہین سپریم کورٹ کا مرتکب ہوگا، ان لمحوں میں سینٹ آف پاکستان ایوان بالا قرارداد منظور ہوئی ہے کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں، الیکشن آگے لے جایا جائے، الیکشن کو 5-6 مہینے کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ ہے نا حیرت کی بات کہ سینٹ آف پاکستان، اور یہ بھی سنتے جائیے کہ سینٹ آف پاکستان میں جس کے 100 کے قریب 100 سے زیادہ ممبران ہیں، 14 سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان 14 سینیٹرز میں سے 12 نے یہ قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور بھی ہو گئی، اور قرارداد کی کاپی صدر اور وزیر اعظم کو بھی چلی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کورم ہی پورا نہیں تھا، 14 سینیٹر موجود تھے، پھر یہ قرارداد ایجنڈے پر بھی نہیں تھی، جمعے کے بعد یہ قرارداد اچانک آئی، اور پھر چیئرمین سینٹ صاحب نے قرارداد پیش بھی ہونے دی اور پھر منظور بھی کروا لی، منظور بھی ہونے کی منظوری دے دی، اور قرارداد میں کیا ہے کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں، اس وقت 8 فروری کو الیکشن نہ کروائے جائیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ خراب موسم ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بری معیشت ہے، ملک پر بہت قرضے ہیں، سیکیورٹی معاملات بڑے خطرناک ہیں، اور کووڈ پھیلا ہوا ہے، اگلی لہر کووڈ کی آ گئی ہے ملک میں، اور وقت پر الیکشن پہلے بھی نہیں ہوئے، اب کیا ضرورت ہے؟ اور حالات یہ ہیں کہ کچھ علاقوں میں گیس ہے نہ لکڑی ہے، اوپر سے منفی ٹیمپریچر منفی ہے۔ اب ان جو ساری وجوہات بتائی گئی ہیں، اور اگر 5-6 مہینے کہا گیا کہ الیکشن ڈیلے کریں، تو ان وجوہات میں سوائے ٹھنڈ کے باقی سارے حالات تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد بدل جائیں۔ ایک ٹھنڈ ہی ہے کہ شاید گرمی آ جائے، لیکن اس کے علاوہ معیشت بہتر ہوگی 6 مہینے بعد، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ حالات تو اور خراب ہو رہے ہیں۔ کیا قرضے اتر جائیں گے پاکستان کے؟ کیا کووڈ جو ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گا؟ اور کیا جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ بہتر ہو پائیں گے؟ دہشت گردی کی نئی لہر جو ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے، ان حالات کو دیکھیے، اور 2008 اور 2013 میں بدترین حالات تھے، اور اس وقت روزانہ دھماکے ہو رہے تھے، اور اس وقت الیکشن ملتوی ہونے کی ایک آدھ مرتبہ بات ہوئی تو مولانا صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب نے کہا کہ خبردار کسی نے بری بد امنی کی بدترین صورتحال یا دہشت گردی کی لہر کو بنیاد بنا کر الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی تو یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی۔ آج سینٹ آف پاکستان میں دلاور خان، سینیٹر دلاور، جس کو جو مسلم لیگی پہلے تھا، جس کو مسلم لیگی ووٹ ملے، پھر اس کے بعد اس نے پی ٹی آئی کی طرف آیا، اور پھر اس قرارداد پاس ہوئی اور قرارداد منظور ہوئی اور قرارداد کی کاپی چلی گئی، اور پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ بھی ہے کہ باپ نے اس کی حمایت کی ہے، فاٹا سینیٹرز نے حمایت کی ہے، مسلم لیگ کے ایک ہی سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے عفنان اللہ، انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اب سینٹ میں قرارداد کی ویسے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے، اور حکومتی وزیر اطلاعات بھی کہہ چکے ہیں کہ جو قرارداد میں چیزیں، پہلے نگران حکومت کی سن لیجئے، نگران حکومت کہتی ہے کہ جو قرارداد میں وجوہات بتائی گئی ہیں وہ ٹھوس ہیں، مگر ہم چونکہ ہمارا کام ہی نہیں الیکشن سے، الیکشن کی ڈیٹ دینا، ملتوی کرنا، آگے کرنا، پیچھے کرنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن نے گو کہ ابھی تک تو یہی کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، قرارداد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے 8 فروری سے۔ لیکن کیا یہ ایک سینیٹر کی کاوش ہے
یا کیا یہ ایک ایسے ہی قرارداد آ گئی ہے؟ نہیں، یہ ایک مکمل ایک کوشش ہے، اور بہت عرصے سے پچھلے 2-4 ہفتوں سے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن آگے کیے جائیں، اور یہ ایفرٹ ہے، اور اس کے پیچھے طبی آصف علی زرداری صاحب نے بھی بولے تھے کہ الیکشن آگے کیے جائیں، مولانا صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ الیکشن آگے کیے جائیں، امیر مقام مسلم لیگی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن آگے کیے جائیں، MQM کہہ چکی ہے الیکشن آگے کیے جائیں، اب فاٹا اور باب والوں نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن آگے کیے جائیں، اور اس کے علاوہ ایک اسلام آباد میں یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ شاید صدر عارف علوی کو کہا جا رہا ہے، منوایا جا رہا ہے کہ آپ معاشی ایمرجنسی لگائیں، اور تاکہ 3-4 مہینے کے ملک کے حالات، معاشی حالات ایسے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں، اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں، اور نگران حکومت ایک سمری بھجوائے، اور پھر صدر معاشی ایمرجنسی کی اجازت لے، کیونکہ صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں اور معاشی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرف یہ معاشی ایمرجنسی کی بات، دوسری طرف سینٹ سے قرارداد، تیسری طرف آپ ذہن میں رکھیے یہ جو زرداری صاحب، امیر مقام، مولانا صاحب، MQM، باپ اور فاٹا والے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں، اور چوتھی طرف جب آرمی چیف گئے ہوئے تھے امریکہ تو وہاں کے امریکی پاکستانی جو امریکہ کے میں ہیں بزنس مین طاہر جاوید صاحب نے آرمی چیف کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف نے یہاں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے الیکشن لاجسٹک پرابلمز کی وجہ سے الیکشن آگے کیے جائیں، تھوڑے سے ڈیلے ہوں، مگر سینٹ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں مارچ میں، اس سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، مطلب کہیں نہ کہیں ڈیلے کا عنصر موجود ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اسلام آباد پنڈی میں کہ ہمارے مقتدر ادارے چاہتے ہیں کہ الیکشن آگے کیے جائیں، ابھی وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، لیکن الیکشن آگے ہونے اور نہ ہونے میں واحد رکاوٹ ہے سپریم کورٹ، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ۔ اب یہ ملک وہ ہے کہ جس میں نگران حکومتیں غیر آئینی ہیں، مطلب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ چونکہ نگران حکومتیں 90 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی، لہٰذا یہ غیر آئینی ہیں۔ اس ملک میں الیکشن کمیشن، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نگران حکومتیں متنازع ترین ہیں اور غیر آئینی ہیں، الیکشن کمیشن متنازع ترین ہے اور غیر آئینی ہے، بیوروکریسی جس نے الیکشن کروانے ہیں وہ متنازع ترین ہے، اوپر سے آئین ٹوٹ چکا ہے 2 مرتبہ، KP اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، مرکز میں الیکشن نہیں ہوئے بر وقت، اوپر سے سپریم کورٹ کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں جا چکے ہیں کہ الیکشن کروائیں، وہ نہیں ہوئے، اوپر سے حالات اتنے خراب ہیں کہ تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، اور عمران خان کا جو اکانومسٹ میں آرٹیکل ہے، مضمون ہے، جس نے مغرب، امریکہ اور برطانیہ میں تھرتھلی مچائی ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، کہ جس میں عمران خان جو وجوہات بتاتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور جو بہت ساری چیزیں ان کی صحیح ہیں، اور اس میں بھی عمران خان حیرت انگیز طور پر اس مضمون میں جب اور بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ الیکشن وقت پر ہو سکیں، اور عمران خان کی وہ الیکشن کمیشن ممبران کو اڈیالہ جیل میں جو انہوں نے کہا ہے جب وہ فرد جرم عائد کرنے لگے، وہ بھی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے ممبران اٹھ کے آئے اور شدید غصے میں انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شکلیں پہچانتا ہوں، الیکشن کمیشن والوں کو کہا کہ ایک تو میری پارٹی کے ساری مسترد کر دیے اسکروٹنی میں، اوپر سے میرا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا، اوپر سے میرے خلاف مجھے نااہل کر کے اور میرے خلاف فوجداری توشہ خانہ میں کیس چلوایا، اوپر سے میری پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے دیے، اوپر سے مجھ پہ فرد جرم عائد کرنے آ رہے ہو، اور سارا کچھ ہی میرے اور میری پارٹی کے خلاف، جب میں اقتدار میں آیا تو تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس پر سنا الیکشن کمیشن میں ایک اور مقدمہ توہین الیکشن کمیشن کا عمران خان پہ بننے والا ہے۔ تو اب فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور سپریم کورٹ، یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا 3 رکنی بینچ، جس نے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے ہر صورت میں، یہ پتھر پر لکیر ہے، اور میڈیا کو تو کہا کہ اگر شکوک و شبہات پھیلائے تو توہین عدالت ہوگا، اور کوئی اگر کسی میڈیا والے کو کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات اس کے ذہن میں آتے ہیں تو بیوی پر سے بات کرے، ٹی وی پر بات نہ کرے۔ تو اب واحد الیکشن کی جو کروانے کی ایک جو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو،
ان کے لیے واحد ہرڈل ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور سپریم کورٹ، اور الیکشن ہوں اس کی واحد امید بھی فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور سپریم کورٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہر صورت 8 فروری کو الیکشن ہو. اور ترکی میں دیکھ اس ہولناک زلزلہ آیا لیکن الیکشن بر وقت ہوئے. بہت سارے ملکوں میں موسم بھی خراب ہوتا ہے، حالات بھی خراب ہوتے ہیں لیکن الیکشن ہوتے ہیں. پاکستان میں 2013 میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی اب تک کی 2013 میں بدترین حالات تھے، ہر روز دھماکے ہو رہے تھے اور دہشت گردی ہو رہی تھی، الیکشن ہوئے. تو اگر الیکشن کروانے ہوں تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر الیکشن نہیں کروانے تو اس کے لیے 100 بہانے ہیں. بہرحال اس وقت سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. پاکستان تحریک انصاف کے تو بہت ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو حال ہو چکا ہے، جس طرح پارٹی کا حال ہو چکا ہے، یا جس طرح ایک سلیکشن ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی، اس تو زیادہ اتنے یعنی متنازع ترین نگران حکومت، متنازع ترین الیکشن کمیشن، متنازع ترین بیوروکریسی، اور اوپر سے ہمارے جو برا حال ہو رہا ہے، تو الیکشن ہونا نہ ہونا ایک جیسے ہی ہے. تو اور سوائے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ کا ڈر ہے، ورنہ وہ تو پہلے بھی الیکشن ملتوی کروا چکا ہے. تو لہٰذا سوائے سپریم کورٹ کے کسی کا بھی مجھے کوئی ماحول نہیں لگ رہا الیکشن کا. آپ مسلم لیگ نون کی دیکھیے، جن کے پاس سارا کچھ ہے، پلینگ فیلڈ بھی ان کے پاس ہے، ترازو کا پلڑا بھی ان کے پاس ہے، اور نواز شریف کی کو یہ امید بھی ہے بلکہ گارنٹی ہے، اور جس طرح ان کی واپسی ہوئی ہے کہ وہی وزیر اعظم بنیں گے. اس کے باوجود ان کے کیمپ میں بھی الیکشن کا ماحول نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ سمجھ اس کی ایک ہی آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت. لگ ایسے رہا ہے کہ نواز شریف، زرداری، مولانا صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اس وقت سیاست سے. یہ گراؤنڈ پہ ان کا ککھ نہیں رہا. مولانا صاحب کے پی سے تقریباً 2-4 سیٹوں کے علاوہ جو ابھی سروے آئے ہیں آؤٹ ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون لاہور میں 3 سیٹوں کے علاوہ ان کی سیٹیں نہیں جیت پا رہی. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں، ان میں سے 3 کے علاوہ باقی ساری ہار رہی ہے. لاہور کی بات ہے. اور نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور زرداری صاحب کا سندھ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں. تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور تحریک انصاف کی مقبولیت، کوئی سرپرائز نہ ہو جائے، الیکشن الیکشن کا رزلٹ بالکل الٹا نہ آ جائے، یا جو کچھ سوچا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ نہ ہو جائے. اس وجہ سے ایک یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ بتائی جا رہی ہے یا سنی جا رہی ہے یا انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے الیکشن کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیلے ہوں. پاکستان زندہ باد.